Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, yang mengisyaratkan kepada beliau tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga perjalanan yang lumayan panjang dari tahun 2000 singkat cerita sampai tahun 2018 beliau mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga negara demi negara beliau datangi, tempat demi tempat, wilayah demi wilayah, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi, beliau lewati. Singkat cerita sampailah beliau di negeri kita tercinta, negara Republik Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga mulai saat itulah beliau teringat isyarat daripada kakek beliau tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, dan mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita andai kata Allah Ta'ala menakdirkan beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Fadhal Habibi. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat Mau'izatul Hasanah Tausiah yang akan disampaikan oleh beliau ulama kita, guru kita Syekh Ahmad Ruhi Al-Jilani. Padanya waktu dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru-guru kita tercinta. Wabil khusus kita dapat berkumpul dengan tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Juga beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, yang mengisyaratkan kepada beliau tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga perjalanan yang lumayan panjang dari tahun 2000 singkat cerita sampai tahun 2018 beliau mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga negara demi negara beliau datangi, tempat demi tempat, wilayah demi wilayah, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi, beliau lewati. Singkat cerita sampailah beliau di negeri kita tercinta, negara Republik Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga mulai saat itulah beliau teringat isyarat daripada kakek beliau tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, dan mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita andai kata Allah Ta'ala menakdirkan beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin, dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui Instagram beliau yang namanya Ahmad Rauhi. Bisa diikuti untuk kita mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طبعا أنا في حضرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخجل في الكلام، لأنه واجب الأدب أمامهم وتأدب في حماهم ولا تعشق سواهم، فهم الشفاء لقلبي. عذرا يا حبيب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا إلى يوم القيامة علمنا الأدب والإخلاص والتواضع، وأن نشكر المولى عز وجل ونشكر الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله، أنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى وإياكم، اعذروني أنا لا أستطيع أن أجلس زي مثل الحبيب علي لأنني موجود أوبراسي في ظهري، عفوا. نحن إن شاء الله نحاول أن نسير ونتبع على ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة، صاحب الحاجات، صاحب هذا المعهد المبارك الحسنى. أعني بذلك كيي أحمد مظفر. أعرف اسمكم، اصبر اسبنتار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن ينفع المسلمين والمسلمات بعلومك وبفنك وبقدرتك، آمين يا رب العالمين. أيضا لا بد لي إلا أن أنحني تواضعا وأدبا مع ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذرية سيدنا محمد يا أخوان عندما يحل في مكان أو في مجلس تحل البركة والفرح والسرور والأدب والأخلاق والعلم والرزق، فكيف لا؟ ألا وهم من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من نسل أفضل خلق الله أجمعين، نسلهم طاهر. أعني بذلك أخي في الدين والدنيا والدم والعقيدة إلى يوم القيامة الحبيب علي زين العابدين السقاف، أطال الله بعمره ونفعنا الله وإياكم بعلومه، آمين يا رب العالمين. أيضا سلام إلى جميع الحبائب الحاضرين في هذا المكان، في هذا المجلس المبارك. اعذروني عذرا جدا لا أعرف الأسماء، أعتذر منكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بأعماركم وأن ينفع المسلمين والمسلمات بعلومكم وبصلاحكم، آمين يا رب العالمين. أيضا هناك سلام خصوص إلى أخ عرفته في الله من جنبي، كان في زيارتي صلة الرحم أمس في بيتي في باروس في بنتن، أعني بذلك جوس إمام حنبلي، بارك الله بكم. هذا كان أمس يزورني في البيت، جاء خصيصا من جنبي إلى باروس في الطائرة لكي يزورني 4 ساعات وذهب. بارك الله بكم وجزاكم الله عني كل خير. وسلام أيضا إلى جميع المشايخ والعلماء والأساتذة والحاضرين والحاضرات، الطلاب والطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا وجدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الترجمة سوف لن أطيل عليكم في التوصية. ومنكم يقول إذا كانت المقدمة هكذا 1 ساعة كيف التوصية؟ لا لما منيت فقط 5 دقائق إن شاء الله. Tentunya saya merasa malu dan lidah ini merasa keluh ketika harus berbicara di hadapan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita harus beradab dan sopan santun di hadapan mereka. Bagaimana tidak, mereka adalah kekasih hati kita, mereka adalah pujaan hati kita. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kita semua dengan adab, dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan budi pekerti yang mulia dan agung. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu suatu kewajiban dan keharusan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul dakwah, sahibul ma'had, guru kita tercinta, pimpinan daripada pondok pesantren Al-Husna, Kiai Haji Ahmad Mudhaffar. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah taala, dan diberkahi dunia dan akhirat, diberikan keturunan-keturunan yang saleh salehah, dan semoga amal saleh ini termasuk amal saleh yang masuk kategori ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tentunya rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah darah daging dari Nabi kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah darah daging daripada manusia yang menjadi rajanya dunia dan akhirat, manusia sebaik-baiknya ciptaan Allah, yang mana beliau adalah darah daging keturunan daripada Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam yang suci. Beliaulah saudara saya, saudara seakidah, saudara seagama, saudara seperjuangan, saudara di dalam agama dunia dan sampai akhirat, yaitu idola kita tercinta, guru kita tercinta Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan apa yang menjadi cita-citanya yang diridhai oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adanya di tengah-tengah kita, maka mengundang keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, kegembiraan berkat adanya daripada ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada saudara saya Kiai yang datang jauh dari Jambi Sumatera sana, yang mana kemarin beliau menziarahi saya, perjalanan melalui pesawat dan perjalanan yang panjang hanya untuk bertemu dengan saya saja di rumah di sana di Banten. Kemudian sekarang bertemu lagi di tempat ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Hambali. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh daripada para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, para habaib ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau semua, para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru, dan seluruh para tokoh masyarakat yang ada. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kita di tempat ini, semoga esok di akhirat kita dikumpulkan kembali, dikumpulkan di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau mengatakan insyaallah tausiah enggak akan panjang-panjang, kata beliau. Mungkin sebahagian yang hadir di sini ini mukadimahnya aja panjang, apalagi tausiahnya mungkin lebih panjang. Insyaallah 5 menit saja saya bertausiah. اسمع لكي تبكي زيادة.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام خصوص لك، ترجم فورا. هذا الكلام خصوص لك لأنني رأيت الدمع في عينيك. Ini ucapan Maulana Syekh langsung sampaikan untuk guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Mudzaffar, karena melihat daripada genangan air kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عينان لا تمسهما النار. Dua bola mata yang tidak akan disentuh api neraka. عين بكت من خشية الله. Mata yang dipakai menangis karena takut kepada Allah. وعين سهرت تحرس في سبيل الله. Dan mata yang dipakai melek di jalan Allah Subhanahu wa taala. وهذا بكاءه قبل قليل من خشية الله. إن شاء الله لن تمسه النار يوم القيامة. Dan nangisnya beliau guru kita tercinta menangis karena takut kepada Allah taala, maka insyaallah kelak di akhirat mata beliau adalah mata yang dijanjikan Rasul tidak akan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر المولى عز وجل نحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين قائنين تائبين للمولى عز وجل. كما قلت لكم قبل قليل إن شاء الله 5 دقائق لما منيت. أولا يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى من الصباح حتى المساء أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المولى عز وجل علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل نعمة أنعم الله بها علينا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، مهما شكرنا الله، والله العظيم مهما شكرنا المولى عز وجل وسجدنا لله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة لا نجزي الله عليه حقنا أن جعلنا مسلمين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول، هذا النبي الأمي رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله رحم جميع المخلوقات ببركة وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار، حتى المشركين، والشجر والحجر والماء، كل مخلوق في هذه الدنيا منذ خلق الله سيدنا آدم إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحمه ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المولى عز وجل تفضل علينا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ جعل فيهم رسولا من أنفسهم. فإذا أولا الرسول هو رحمة للعالمين، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا، من علينا. الله سبحانه وتعالى أهدانا هذا النبي، جعله منا، جعلنا من أمته، فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. كيف نشكر المولى عز وجل؟ أن نسير على ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في جميع أمور حياتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن يا أخوان؟ لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو رضا الله واليوم الآخر، النجاة يوم القيامة. وذكر الله كثيرا. من أراد أن يزرع الله سبحانه وتعالى في قلبه ذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبلع قلبه بالإيمان، يتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نحن في هذا المجلس المبارك ما شاء الله كان نحتفل سويا بميلاد هذا المعهد المبارك للسنة دواريبوساتو، صحيح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في معهدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعهد منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الطلاب وطالبات هذا المعهد من العلماء العاملين في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هذا المعهد أو من قصد هذا المعهد يجب عليه أن يكون علمه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أن يكون علمه اتباعا لما أخبرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون علمه عبادة للمولى عز وجل وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أولا الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى ببركة هذا العلم يرفع درجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا قول القرآن الكريم، ليس قولي ولا قول الحبيب علي ولا قول أحد العلماء ولا قول أحد الأنبياء. هذا جاء في القرآن الكريم، معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما نتعلمه هو القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخيرة فيكم يا أستاذ ويا طالب، يا من تدرس القرآن الكريم وما تتعلم القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قدرك أن تكون من خيرة المسلمين.
الله سبحانه وتعالى قدر لك أن تكون من خيرة الناس ببركة تعلمك القرآن الكريم. هذا الله سبحانه وتعالى سخر له هذا العلم. هذا تقدير المولى عز وجل ببركة تعلمه القرآن الكريم، سواء كان الأستاذ أو التلميذ، المعلم أو الطالب. الله سبحانه وتعالى جعل فيه الخيرة إلى يوم الدين. وببركة هذا العلم كما قلت قبل قليل الله يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا يا أخوان، كلنا ذهبنا إلى المدارس وتعلمنا على أيادي الأساتذة والمشايخ والعلماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشركم جميعا أيها الطلاب والطالبات، آخر هذا الطريق، آخر هذا العلم ماذا؟ هناك شهادة. نحن كل سنة عندما نذهب إلى المدرسة عندما كنا صغار أو في الجامعة ندرس ونجتهد ونجد ونتعب ونسهر الليالي لكي نحصل على شهادة في آخر السنة، شهادة امتياز. وآخر هذه الشهادة وآخر هذا العلم هي شهادة في الجنة بشركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. آخر هذا الطريق الجنة يا أخوان، لا محال. سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى. من جد واجتهد ودرس وحفظ، آخر هذه الدراسة، آخر شهادة في هذه الدراسة هي جنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك نصيحتي إلى جميع الطلاب والطالبات: لا يحاول أحد منكم أو منكن أن يجعل هذه الدراسة أو هذا العلم رياء الناس. لا تتعلم لكي يقال عنك قارئ، أو يقال عنك عالم، أو يقال عنك مبلغ أو طبيب أو دكتور. بل فاجعل علمك عبادة للمولى عز وجل. اجعل هذا العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا العلم طريقك إلى الجنة اتباعا لما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصيحتي الأخيرة، لأنني وعدتكم لن أطيل. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمني وأكرمكم. أنا تقريبا في أندونيسيا كل سنة 9 أشهر، أذهب 3 أشهر إلى لبنان و9 أشهر في أندونيسيا، وأحضر معي هذا الأثر الشريف ربوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كل سنة. الله سبحانه وتعالى تفضل علي وعليكم وأن حضر هذا الأثر الشريف في هذا المجلس المبارك. وببركة هذا الأثر الشريف وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أهل بيت رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، من كان عنده حاجة في هذه الليلة المباركة فليقل: يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات اقضي حاجتي بشفاعة رسول الله. إن شاء الله حاجتكم مقضية ببركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا وأخبرنا: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره الله بالجنة. اعذروني، أنا إنسان صوفي، أنا إنسان مسكين، أيوة، لا أعرف أتكلم إلا بهذه الطريقة. الذي في قلبي على لساني: أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لنا: كل الدعاء معلق بين السماء والأرض إلا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حر، تريد أن يكون دعائك مستجاب يجب أن تبدأ دعائك بالصلاة على الرسول وتنهي دعائك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط قبول الدعاء أن نبدأ بالصلاة على الرسول وننهي بالدعاء على الرسول. لكن لا يأتي أحد ويقول لي: أنا لا أريد الصلاة ولا الزكاة ولا الاستقامة وأصلي على الرسول أدخل الجنة. لا، ممكن هذا، والله ممكن. كلنا ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لا يدخل الجنة أحد بعمله. كل إنسان، كل مخلوق، كل إنسان مسلم يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. لكن يجب علينا أن نسلك الاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لأن الاستقامة هي طريق السلامة، أو هناك قول آخر: الاستقامة هي طريق الكرامة. فيجب علينا جميعا أن نقتدي ونهتدي بما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي ننال النجاة يوم القيامة وننال رضا الله سبحانه وتعالى. آخر كلمة لي أقولها:
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر، اسمعوا، من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله. فإذا عندما تحبون الحبيب علي هنيئا لكم، فهذا دليل محبتكم لرسول الله ومحبة رسول الله لكم. وعندما تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبكم، فهذا دليل محبة الله سبحانه وتعالى لكم ورضا الله سبحانه وتعالى عليكم. ومن رضي الله عنه أسكنه الفردوس أعلى يوم القيامة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة يا أستاذ شجاع، البشارة التي بشرني بها جدي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني في خلال الترجمة لو سمحت مررها، لكن في مختصر كثير لو سمحت. اندونيسيا أمان، مررها في المختصر. فهم أو لم تفهم؟ هيا. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita semua umat Islam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanaah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita semua umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita menghitung daripada kenikmatan Allah, maka tidak akan bisa kita menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak daripada kenikmatan tersebut, kenikmatan yang terbesar ketika Allah menjadikan kita semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukurlah kita dari pagi sampai sore sampai sekarang, bahkan dari sebelumnya, oleh Allah Ta'ala dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Andai kata kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat yang satu ini, semenjak dilahirkan kita sujud sampai mati, sampai yaumul qiyamah kita bersujud, maka tidak akan bisa membalas daripada jasa kita, jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta yang ada. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta yang ada. Seluruh alam semesta yang ada mendapatkan daripada percikan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang kafir sekalipun, hatta orang-orang ahli maksiat sekalipun, bangsa bebatuan, bangsa jin, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan, seluruh yang ada di alam semesta ini mendapatkan rahmat daripada percikan rahmat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya untuk seluruh alam semesta yang ada dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbahagialah kita yang mana Allah Ta'ala khususkan rahmat ini, anugerah ini untuk kita semua. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim, dan sungguh telah benar-benar aku berikan anugerah kepadamu, anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Apa anugerah yang besar tersebut? Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita semua, maka berbahagialah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah. Maka dari itu jagalah kenikmatan dan anugerah ini dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga daripada nikmat ini dengan cara kita berjalan di jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita turut terhadap perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bentuk rasa syukur dan menjaga daripada kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah, dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi barometer tolak ukur daripada kehidupan kita yang akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengopembarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa ini uswah, suri tauladan yang baik tersebut? Liman kana yarjullaha, untuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, untuk orang-orang yang mengharapkan ingin selamat kelak yaumul qiyamah, untuk orang-orang yang menginginkan mengharapkan selalu berzikir berkesinambungan dengan Allah. Maka contohnya, uswahnya adalah Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan keselamatan kita, untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam acara milad daripada Pondok Pesantren Al-Husna yang ke-21. Beliau mendoakan semoga Allah semakin memberkahi pondok pesantren ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pondok pesantren ini menara-menara ilmunya Allah di Indonesia dan di luar negeri negara-negara Islam. Dan semoga seluruh daripada pelajar-pelajar santri-santri di pondok pesantren ini menjadi ulama-ulamaul amilin fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kalian semua para pencari-pencari ilmu, ketika kita mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dikedepankan daripada tekad tujuan kita. Kita mencari ilmu dan kita mengajarkan ilmu, wahai para pelajar dan para guru. Kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan tugas dari Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira untuk para pencari-pencari ilmu, memberikan kabar gembira di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat derajat martabat orang-orang yang beriman yang memiliki daripada ilmu pengetahuan. Ini nas Allah di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Ini bukan perkataan ulama lagi, bukan perkataan Habib lagi, bukan perkataan siapapun, tapi ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira untuk pencari-pencari ilmunya Allah, pencari-pencari ilmunya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bergembiralah kalian semua para pencari-pencari ilmu Allah, para pencari ilmu Al-Quranul Karim. Kalian adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baiknya manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik dari kalian semua adalah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia-manusia yang mengajarkan Al-Quranul Karim dan menimba daripada ilmu ayat suci Al-Quranul Karim. Berbahagialah kalian telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dikhususkan oleh Allah menjadi manusia-manusia terbaik di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga beliau berwasiat kepada para pencari-pencari ilmu, ketika kita mencari ilmu, maka perbaikilah daripada tekad dan tujuan kita semua. Janganlah kita ketika mencari ilmu
niat kita, tekad kita karena ria, supaya nanti menjadi orang sukses, supaya nanti menjadi orang besar, supaya nanti menjadi mubaligh, supaya nanti menjadi ini dan itu. Tekadkan di dalam hati kita ketika kita menimba ilmu, niatkan karena Allah Ta'ala dan karena mengikuti daripada perintah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh gembira untuk kalian para penuntut ilmu. Akhir daripada perjalanan orang-orang yang menuntut ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir langkah daripada orang-orang yang menimba ilmu pengetahuan adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sekolah di sekolah, kuliah di kuliah, kita belajar, kita mengaji, kita begadang, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syahadah di akhir nanti, untuk mendapatkan ijazah di akhir nanti. Maka syahadah, ijazah terakhir untuk pencari-pencari ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kalian adalah langkah awal menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang keluar daripada rumahnya, melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat ilmu, Allah akan menggampangkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir daripada perjalanan para penuntut ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat terakhir dari saya, kata beliau, perbanyaklah kita membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita sedikit, saya di Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktu saya di Indonesia. Beberapa kali saya pulang pergi ke Indonesia dalam setahun, kira-kira 9 bulan di Indonesia dan 3 bulan di Libanon. Tidak setiap ke Indonesia saya membawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kali perjalanan ketika saya safari dakwah ke Indonesia membawa rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah daripada kecintaan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat ini Allah menakdirkan saya membawa daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya keinginan, cita-cita dan tujuan dengan keberkahan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeritkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat wa ya ghafirad dzallat. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semua dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka yakinkanlah hajat kita dengan berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikatlah ikatan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaatku kelak yaumal qiyamah. Dan nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku di setiap harinya 100 kali, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan 100 hajat keinginannya. 30 diberikan di dunia dan 70 diberikan di akhirat. Juga Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa waqad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan keluar dari alam dunia ini terkecuali telah diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah untuk orang-orang yang senantiasa suka membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya orangnya begini apa adanya, ketika saya ingin menyampaikan maka saya sampaikan, tidak peduli apa yang mendengar, saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Bahkan beliau menukil daripada riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah,
kullu du'a mu'allakun bainas sama'i wal ard. Seluruh doa permintaan kita kepada Allah tersangkut antara langit dan bumi, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa dan permintaan tersebut disisipi dengan salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan syarat dikabulnya doa dengan diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di akhir beliau akhiri daripada tausiah beliau, akhiri daripada wasiat beliau, cintailah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabbahu Allah. Siapa orang yang mencintai ahlu baitku, keturunanku, maka orang tersebut telah mencintaiku. Siapa orang yang mencintaiku, maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tadi beliau memisalkan mencintai idola kita Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, maka ini adalah ciri cinta kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencintai kepada kita semua. Ketika kita mencintai Nabi dan telah dicintai oleh Nabi, maka pasti kita akan dicintai oleh Allah. Apa yang akan didapat ketika kita telah dicintai oleh Allah? Maka segalanya akan dimudahkan oleh Allah, akan mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah ketika kita telah meridhoi, ketika kita telah mencapai daripada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir beliau memintakan saya menyampaikan daripada apa yang beliau alami tentang negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negara yang sangat dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Ketika sedang rame-ramenya pemilu yang telah lalu, beliau berada di Libanon, terjadi demo besar-besaran. Beliau melihat di kabar televisi, beliau merasa sedih karena diambang kehancuran, melihat daripada kekacauan di sana dan di sini di Indonesia. Maka di saat itu, di malam Lailatul Qadar, saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, beraurat di malam Lailatul Qadar hingga sampai waktu subuh. Dan ketika setelah subuh saya ketiduran. Ketika tidur, di mimpi saya didatangi, saya melihat daripada di sebelah kakek saya ada Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, dan di sampingnya ada kakek saya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Di saat itu saya seakan berada di ladang sawah yang ada di Indonesia. Saya merasa sedih dan cemberut melewati daripada kakek saya Syekh Abdul Qadir. Kemudian kakek saya memanggil, "Kesini wahai anakku, kenapa kamu sedih?" "Bagaimana tidak sedih wahai kakekku, melihat kabar Indonesia kacau balau, diambang kehancuran." Kata kakek beliau Syekh Abdul Qadir, "Jangan sedih, tersenyumlah." Bahkan sampai mengulang-ulangnya, "Tersenyumlah." Maka beliau pun tersenyum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada umat Indonesia, "Ahlul Indonesia yuhibbuni marrah, ana uhibbuhum alfa marrah." Orang Indonesia yang mencintaiku, kata Syekh Abdul Qadir, satu kali, maka aku mencintainya 1000 kali lipat daripada rasa kecintaannya. Waballighu, dan sampaikanlah kepada orang Indonesia berkat kecintaan orang Indonesia kepada Syekh Abdul Qadir, Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman. 3 kali diulang-ulang oleh Syekh Abdul Qadir kepada beliau di dalam ru'yah beliau, dan disuruh untuk menyampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua digolongkan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا كتابنا بيسارنا. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة وكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وببركة وكرامة مولانا الحبيب لطفي يا الله أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمدا فينا، واعطي كل منا سؤله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة، والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم بارك هذا المجلس، اللهم بارك هذا المعهد، وبارك صاحب هذا المجلس، وبارك صاحب هذا المعهد، وبارك جميع من حضر في هذا المعهد، وبارك طلاب وطالبات هذا المعهد. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، واجعل ذريتي وذريتهم صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزهم عنا خير جزاء. اللهم اجمعنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ أندونيسيا واحفظ أهل أندونيسيا، واجعل هذا البلد أمانا سخاء رخاء بحفظك وكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جنب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم، جميع أموات المسلمين كافة عامة، على أن يجعل الله آخر كلامنا ببركة هذه الليلة المباركة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حقا وصدقا، على نية القبول والإجابة وتسهيل الأمور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama-sama, sekaligus semua yang hadir telah dibacakan doa oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dari pentingnya kita menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, mempelajari ilmu Al-Quran, dan mencintai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita jalankan di kehidupan kita, sehingga kita semua yang mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau yang akan mendapatkan berkah, yang akan mendapatkan hidayah dari Allah, yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau doakan tadi, khususan tadi doa spesial yang tadi telah disampaikan oleh beliau, bahwa negara Indonesia, rakyat Indonesia dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mencintai beliau sekali, dan beliau membalasnya dengan 1000 cinta kepada kita. Luar biasa, Masya Allah.
Inilah salah satu kekuatan yang ada di negara Republik Indonesia. Salah satu kekuatan yang tidak akan bisa ditandingi oleh negara-negara manapun, khusus Indonesia, number one. Yes. Iki aku iso jawabannya yes ngono tok bahasa Inggris. Nah. Indonesia nomor 1 apa around the world? Seluruh dunia. Oh iya. Aku nek ngene ketok desane aku malah. Selama ini sampean ngidolake aku malah bengi iki ketok desane aku. Indonesia number 1 around the world. Yes? Oke? Oh iya. Pokoknya beliau mengatakan Indonesia nomor 1 negara yang muslimnya terbesar di seluruh dunia. Tepuk tangan. Enam. أنا لفيت العالم كله. نعم. حتى وصلت إلى أمريكا. إذا إندونيسيا ما في الدنيا كله. ما شاء الله. وأنا أكيد إن شاء الله يوم القيامة الله يقول إندونيسيا تفضل ما في حساب. Allah, amin. Ini beliau mengatakan ini bukan pujian semata, kata beliau. Beliau mengatakan Indonesia negara nomor 1 terbesar di dunia, yang muslimnya nomor 1 paling hebat di dunia. Bukan hanya pujian, tapi memang kenyataannya begitu. Masya Allah, tepuk tangan buat Indonesia. Dan beliau mendoakan orang Indonesia ini insya Allah semuanya, khususnya yang hadir malam hari ini, semua insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Enak sampean. Tungakno putune Si Abdul Qadir Jailani insya Allah kabul. Naam. لو كان موجود أحد بعثي هذا يشفع له يوم القيامة. يلا أدخل مسعود هيا ترجم. Iki nek tak terjemahno sampean ki Masya Allah. Mulai saka kene guyu-guyu dhewe-dhewe. Mesem-mesem ngono. Beliau ini sudah doakan jenengan ki wis mentok. Ora didongake dadi wong sugih, ora dongake wong sukses dunya ora, tapi didoakan sama beliau ini semuanya. Di belakang jenengan punya guru seperti Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Nanti beliau yang akan menggiring kita masuk ke dalam surga semuanya. Dadi nek ana sing ketinggalan rombongan, Habib Lutfi tugasnya ayo mlebu. Lah ngono carane. Bahasa Jawane ngono. Tapi nek bahasa Arabe, fadhal. Lah ngono. Naam. Mlebu. Masuk surga. Nah, amin. Amine sing banter tenanan. Nah, ngono. Ahli surga kabeh. Walaupun ya model ngene-ngene iki tetap surga lah. Nah, jarene nek jenengan ora gelem ngomong amin berarti ora gelem mlebu surga. Nanti semuanya menjadi ahli surga. Oh, yang di belakang enggak kedengeran kata beliau. Ahli surga semuanya. Masya Allah. Wes. Nah. Ini beliau juga mau ikut rombongan jenengan semua masuk surga bareng-bareng. Boleh atau tidak katanya? Boleh, Masya Allah. Gobul insya Allah. Oke, biar dilanjut apa ora iki? Sholawat. Dilanjut. Soalnya sudah didoakan sama beliau tadi. Biasanya kalau sudah didoakan tuh acara berakhir. Piye iki? Dilanjut. Gak bahaya tak? Nah, ini Masya Allah, Alhamdulillah malam hari ini saya mengatakan yang hadir malam hari ini dapat nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan iki walaupun ya ono sing janah sing teko iki, ono sing sergap ibadah, ono sing ora sergap ibadah, tapi semuanya didoakan rata semua sama beliau. Malam hari ini insya Allah kita yakin berkat sholawat, berkat hadirnya beliau, berkat hadirnya kita semua para ulama, para kiai, para alim ini, semuanya mendapatkan berkah yang sama dari majlis ini. Pulang dari tempat ini kita yakin, kita mohon pada Allah insya Allah jadi orang yang lebih baik semuanya. Allahumma amin ya rabbal